خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، معززین علاقہ، آج ذی الحجہ کی 21 تاریخ ہو گئی ہے. گزشتہ 3 روز قبل 18 ذی الحجہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن تھا. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، امام حسن اور حسین بھی ہمارے اپنے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہمارے اپنے ہیں، لیکن ہم ہی لوگوں نے دوسروں کے پیچھے چل کر ایک کو اتنا اٹھایا کہ دوسروں کی شہادت کا دن ہی بھول گئے. 10 محرم کے دن کا سب کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. لیکن 18 ذی الحجہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اس کے متعلق ہمیں خبر ہی نہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگری ان کے نکاح میں آئیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھ لیں. ان کی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن ان کی شہادت کا دن بھی ہم بھول گئے. جس طرح وہ ہمارے اپنے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں. جس طرح ان کی شہادت کا دن یاد رکھا ہوا ہے اسی طرح ان کی شہادت کا دن یاد رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ عثمان کون عثمان ہے؟ عثمان وہ ہے کہ جو قرآن کا ضامن ہے اور قرآن ان کی شہادت کا گواہ ہے. حضور علیہ السلام کے والد عبداللہ کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی، سکی بہن عبد المطلب سے جو جڑواں ساتھ پیدا ہوئی جن کا نام تھا بیضہ. ان کی آگے ایک بیٹی، یہ بیضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی تھی. ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا عروہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی. یہ عروہ کون تھی؟ یہ حضرت عثمان بن عفان کی ماں تھی. اس رشتے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں. اور والد کی طرف جو رشتہ منسوب ہے 5ویں
پشت پہ جا کے یہ رسول اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جن کے ساتھ رشتہ قائم کیا، جن کے ساتھ رشتہ جوڑا، وہ کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ نبوت کے بعد میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے، اور نبوت کے بعد یہ محمد الرسول اللہ بن گئے۔ نبوت سے قبل جو رشتے آپ علیہ السلام نے کیے وہ اپنی مرضی سے کیے، لیکن نبوت کے بعد جو رشتے جوڑے وہ اللہ کی مرضی سے ہوئے۔ تو نبوت کے بعد رسول اللہ نے جس ہستی کے ساتھ رشتہ جوڑا، تعلق جوڑا، داماد بنایا، خود سسر بنے، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے جس شخص کو پسند کیا وہ حضرت عثمان ہے، اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ اور جنگ بدر کے موقع پر جب آپ علیہ السلام روانہ ہوئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان جنگ بدر کے اندر شریک کیوں نہیں ہوئے تھے؟ عثمان جنگ بدر کے اندر شریک کیوں نہیں ہوئے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے 27 جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ کے ساتھ، سوائے ایک جنگ بدر کے ہر جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ صاحب کہنے لگا کہ بتاؤ ذرا کہ عثمان جنگ بدر کے اندر شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہ حضرت علی غزوہ تبوک کے اندر شریک کیوں نہیں ہوئے؟ خاموش ہو گیا۔ جس وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے، اسی وجہ سے حضرت علی بن ابی طالب غزوہ بدر کے غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ یہاں بھی رسول اللہ کا حکم تھا کہ عثمان تم یہاں رہو، ہم جہاں جا رہے ہیں جنگ کے لیے، پیچھے میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کرنا تمہارا کام ہے، اور جنگ بدر کے غازیوں کے اندر نام لکھنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت علی کو چھوڑا کہ علی تم یہاں میری جگہ قائم مقام رہو۔ جب حضرت علی رکے اور وہ لوگ روانہ ہو گئے تو پیچھے سے عورتیں مدینہ کی آ گئی کہ علی تم اتنے بہادر ہو، تمہاری شجاعت کے چرچے ہیں، تم جنگ سے پیچھے کیسے رہ گئے؟ تم یہاں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے رک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ بات ناگوار گزری اور غیرت نے جوش دلایا اور رسول اللہ کے پیچھے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو وہاں روکا تھا۔ کہنے لگے اتخلفنی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ فرمایا علی اس وقت تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا ہے۔ اے علی میں یہاں آیا ہوں، تمہیں اپنے قائم مقام ہارون کی طرح پیچھے مدینہ کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن ہماری خیانت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا یہ جملہ بمنزلت ہارون کہ تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو، یہ ایک خاص موقع پر کہا گیا غزوہ تبوک کے لیے، لیکن ہماری خیانت کا اندازہ لگائیے کہ ہم نے وہ جملہ اٹھایا اور کہاں جا کر فٹ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے جانے کے بعد میرے قائم مقام تم ہو، میرے جانے کے بعد میرے خلافت کے حقدار تم ہو، میرے جانے کے بعد میرے جو ہے وہ وارث تم ہو۔ لوگوں نے یہاں تک خیانت کی، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر غزوہ تبوک کے لیے وہ جملہ استعمال کیا تھا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی بیمار تھی، غزوہ بدر کے لیے چلے گئے، پیچھے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام جب لوٹ کر آئے تو عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے۔ آپ علیہ السلام روتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ عثمان تمہیں معلوم ہے کہ میری یہ بچی بڑی فرما بردار تھی، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والی عبادت گزار تھی،
اور پھر آپ علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کا پورا حصہ دیا. جس طرح باقی غازیوں کو حصہ ملا اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی آپ علیہ السلام نے حصہ دیا. پھر ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان غمگین ہو گیا. اور عثمان اس وجہ سے غمگین ہو گیا کہ ایک عقیہ کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ ایک رشتہ تھا. وہ میرے سسر تھے، میں داماد تھا. وہ تھی تو میں حضور علیہ السلام کا داماد تھا. آپ علیہ السلام کی صاحبزادی میرے گھر میں تھی. بڑی نسبت ہوا کرتی ہے. میں دنیا سے چلی گئی اور آپ غمگین رہنے لگے. آپ علیہ السلام نے عثمان کو پکڑا ہاتھ سے اور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا کیا اور فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑا ہے اور یہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ کروں. اور فرمایا کہ عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دوسری مرتی جاتی. عثمان مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم میں یکے بعد دیگری تیری نکاح میں دیتا جاتا. یہ عثمان کی شرافت ہے. مگر نہ کون ایک بیٹی کے جس کے گھر ایک بیٹی جس کی چلی جائے اور اس کو ستایا جائے، ناک میں دم کر رکھا ہو، اس کے وہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد کوئی دوسری بیٹی کا نکاح اسی گھر میں کرتا ہے؟ کوئی باپ جو دوسری بیٹی کا نکاح اسی گھر میں کرتے؟ تبھی کرتا ہے جب داماد نے سسر کے کلیجے کے اندر ٹھنڈ ڈالی. پھر اس سسر کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ جس بیٹے نے میری پہلی بیٹی کو اس قدر عزت دی ہے میں دوسری بیٹی کا نکاح بھی اسی کے گھر میں کروں. اور یہ 40 اور یہ 100 کا عدد تو صرف مثال کے طور پہ استعمال کیا گیا. جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. جب حضور علیہ السلام نے ایک ساتھ ایک شخص کا جنازہ پڑھایا جو منافق تھا، اللہ نے کہا میرے حبیب ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کیجئے. اگر آپ 70 دفعہ بھی دعائے مغفرت کریں گے، جنازہ پڑھیں گے تو میں تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا. اب یہاں 70 کا لفظ اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ اللہ کہ نبی آپ 71 دفعہ پڑھ دیں تو میں معاف کر دوں گا. یہ 70 کا لفظ محاورتاً استعمال ہوا ہے، کثرت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. 4 دفعہ کسی کو کوئی بات کہتا ہو، 5ویں دفعہ کہتے ہیں 50 دفعہ تجھے یہ کام کہا ہے کہ کر دو، حالانکہ در حقیقت اس نے 50 دفعہ کہا نہیں ہوتا. تو وہ ایک کثرت کو استعمال کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. یہاں رسول اللہ کی مراد کثرت بیان کرنا تھی کہ عثمان 40 تو میں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، 100 تو مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. میری جتنی بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد مرتی جاتی میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، تیرے نکاح میں دیتا جاتا. یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمان کے ساتھ. لیکن ایک خاص فرقے نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بغض کو سامنے رکھتے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ اگر رسول اللہ کی بیٹیوں کو مانا اور حضور کا عثمان کے ساتھ رشتہ مانا تو پھر عثمان کی شرافت بھی ماننی پڑے گی، عثمان کی پاک دامنی بھی ماننی پڑے گی، عثمان کی خلافت بھی ماننی پڑے گی، عثمان کی حیا بھی ماننی پڑے گی. تو عثمان کی شرافت سے انکار کرنے کے لیے انہوں نے کہا رسول اللہ کی بیٹیوں کا ہی انکار کر دو، نہ بیٹیاں رہیں گی نہ عثمان حضور کے داماد بن سکیں. انہوں نے آواز اٹھائی کہ حضور کی 1 بیٹی تھی، 3 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں نہیں. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے، میں حدیث نہیں، میں تاریخ نہیں، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. یہاں اگر حضور کی 1 بیٹی ہوتی تو قرآن بنت کا لفظ استعمال کرتا، بناتک نہ کہتا. یہ بنات بنت کی جمع ہے. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. لیکن اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہاں بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں، مومنین عورتیں ہیں. مومنین عورتیں بھی نبی کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. لیکن قرآن میں اللہ کو معلوم تھا کہ اشکال کرنے والے اشکال کریں گے، اللہ نے یہ اشکال کو دور کر دیا اور ساتھ میں مومنین عورتیں
عورتوں کا تذکرہ الگ سے کر دیا. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومن عورتوں سے کہہ دو. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کی بیٹیاں تھیں اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوا کرتا ہے، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کا نکاح کن کے ساتھ کیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کا نکاح کر دیا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی اعزاز سمجھ لیں ان کا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ بات کرنے سے قبل میں ان کے فضائل پہ بات کرنا چاہوں گا. یہ عثمان وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی. آج بھی جا کے مدینہ کے پٹواری سے پوچھو کہ وہ جو جگہ جو مسجد نبوی کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کس کے نام پہ ہے. آج بھی کاغذات کھول کر دیکھو گے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہے. سخاوت کے پیکر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا. صحابہ کو پانی پینے کے اندر مشکل تھی. یہودی کا تھا، پانی پینے جاتا ہے وہ کمبخت جو ہے وہ پانی پینے نہیں دے رہا. حضور علیہ السلام نے اعلان کیا مجمع کے اندر، اے میرے صحابہ جو وہ میرے کنواں خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتی. عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور گئے اور 8000 درہم دے کر اس یہودی سے وہ کنواں خریدا اور جا کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا. غزوہ تبوک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا 30,000 صحابہ کا مجمع ہے، 22 لاکھ رومی ہے، ادھر سے مسلمانوں کی تعداد کم ہے، توشہ کم ہے، کھانے پینے کا سامان کم ہے. حضور علیہ السلام نے اعلان کیا میرے صحابہ آج جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر جمع کر دے، جہاد کے لیے جانا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر کا کل سامان لا کر حاضر کر دیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان لا کر حاضر کر دیتے ہیں. اسی غزوے کا واقعہ ہے. ایک عورت گھر گئی، گھر سے معصوم دودھ پیتا ہوا بچہ لا کے رسول اللہ کی گود میں رکھ دیا. آپ علیہ السلام نے کہا ارے بی بی میں اس کا کیا کروں گا، یہ کس کام کا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر جوان نہیں ہے، آپ اسی معصوم بچے کو قبول کر لے، کہیں سے کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو اسے ڈھال بنا کر سامنے پیش کر دے. ایک صحابی نے جب سنا کہ رسول اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ لے کر لا کر حاضر کر دے، اس کے پاس کچھ نہ تھا. اس نے ساری رات ایک یہودی کے یہاں جا کر مزدوری کی، ایک دیوار بنائی، صبح اسے 2 سیر کھجور چھوارے ملے، لا کر رسول اللہ کی محفل میں جمع کروا دیے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کل مالیت یہی ہے. آپ علیہ السلام نے وہ 2 سیر چھوارے اٹھائے اور اعلان کیا اے میرے صحابہ تمہارا سارا مال ایک طرف اور اس صحابی کے ساری رات کی کمائی ہوئی یہ 2 سیر کھجور ایک طرف. اللہ رب العزت نے اس پر اس کو اتنا اجر عطا فرمایا. تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں مال پیش کر سکے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں. حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا اور کوئی اس کے علاوہ؟ عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کا 200 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں مزید وقف کر. پھر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں پھر وقف کر. 4 دفعہ کھڑے ہوئے، 900 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دیے اور کہا یا رسول اللہ میں 1000 اشرفیاں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں. لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی. آپ علیہ السلام وہ اشرفیاں ایک ہاتھ سے یہ اٹھاتے تھے، دوسرے ہاتھ سے وہ نیچے گر جاتی تھی اور چھن چھن کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ میں آپ علیہ السلام خوش ہو کر کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے عثمان تو آج کے بعد کوئی بھی گناہ کر لے اللہ وہ گناہ نیکی بنا کر لکھے گا. کہ عثمان آج کے بعد تجھے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہ آج کے بعد اگر تجھ سے گناہ ہو بھی جاتا ہے میرا اللہ اسے نیکی بنا کر لکھے گا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہے.
اسی جنگ میں حضور علیہ السلام تشریف فرماتے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا کا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے. ابو بکر اما عائشہ فرماتی ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے. آپ علیہ السلام کی پنڈلی یوں دکھائی دے رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیت پر بیٹھے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے. آپ علیہ السلام اپنی حیت پر بیٹھے ہوئے. اتنے میں عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. تو اما عائشہ نے فرمایا رسول اللہ میرے بجان آئے آپ نے کوئی حرکت نہ کی, آپ بیٹھے رہے اسی حیت پر. پھر عمر فاروق آئے آپ اسی حیت پر بیٹھے رہے. لیکن یا رسول اللہ جب عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے جو ہے وہ عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اس عثمان سے حیا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے. حضور علیہ السلام نے جنازے کا انکار کر دیا. فرمایا انہ کان یبغض عثمان, یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا. فابغضہ اللہ, تو اللہ اس شخص سے بغض رکھتا ہے جس سے میرا اللہ بغض رکھتا ہے. میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہے. مدینہ کے اندر قحط ہو گیا. قحط ہے, ہر طرف بھوک ہے, پیاس ہے, مدینے والے پریشان ہیں. اتنے میں شام سے عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا. 1000 اونٹ سامان لدا ہوا, توشہ لدا ہوا ہے. جب مدینہ کے اندر وہ قافلہ پہنچا تو مدینہ کے جو تاجر تھے, بیاپاری تھے, ان کو پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا آیا ہے. تو فوراً حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے کہ عثمان سنا ہے تمہارا قافلہ آیا ہے, اسے ہمارے ہاتھ بھیج دو. کہا کیا دو گے؟ کہا 10 کے بدلے جو چیز تم نے 10 کی خریدی ہے 12 دیں گے. کہا کم ہے, مزید بڑھاؤ. کہا 10 کی چیز 14 میں خریدیں گے. کہا اب بھی کم ہے. کہا عثمان 10 کی چیز 14 میں خرید رہے ہیں. کہا مجھے کوئی اس سے زیادہ دے رہا ہے. کہا ہم 15 دینے کے لیے تیار ہیں, اس سے اوپر نہیں دے سکتے, ہماری آخری بولی ہے. کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا مدینہ کے سارے تاجر تو ہم ہیں, تجھے زیادہ دینے والا کون ہے؟ کہا مجھے 1 کے بدلے 10 میرا اللہ دنیا میں دے رہا ہے اور 70 آخرت میں دے رہا ہے, تو تم تو بڑی کم قیمت دے رہے ہو. لہٰذا میں یہ 1000 اونٹوں کا قافلہ مدینہ والوں کے لیے وقف کرتی ہوں. سب کا سب مدینہ والوں کے اندر تقسیم کرتی ہے, کوئی چیز نہ بیچی. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہے. حضور علیہ السلام نے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی عثمان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے اندر خواب دیکھا کہ میں عمرہ کے لیے جا چکا ہوں, طواف کر رہا ہوں. کچھ صحابہ کو دیکھا جو حلق, کچھ کو دیکھا جو احرام باندھے کھڑے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر صحابہ کے سامنے اپنا یہ خواب پیش کیا کہ میرے صحابہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے. صحابہ بڑے خوش ہو گئے, یا رسول اللہ یہ خواب تو نبی کا وحی ہوا کرتا ہے, حقیقت ہوا کرتا ہے. لہٰذا صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما 1450 صحابہ لے کر مدینہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے عمرے کی نیت سے. ذوالحلیفہ پہنچے, وہاں جا کر سب نے احرام باندھ دیا. مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو کفار نے روک دیا. پیغام آیا کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اپنا ایک سفیر بنا کر بھیج دینا چاہیے کہ جا کر سرداران مکہ سے بات کرے کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. تو عمر سے کہا کہ عمر تم چلے جاؤ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے وہاں بڑے دشمن ہیں, میں نہیں جا سکتا. آپ جس کا کوئی زمانہ کفر کے اندر بھی دشمن نہیں ہے, یا رسول اللہ آپ عثمان کو بھیج دیں. تو حضرت عثمان منتخب ہوا, عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا.
آپ علیہ السلام نے عثمان کو بھیجا کہ عثمان جاؤ بات کر کے آؤ اور ان سے کہنا کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ لمبا واقعہ ہے، غرض عثمان رضی اللہ عنہ گئے، جا کے ابو سفیان سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیت اللہ کے اندر گھسنے کی اور یہاں طواف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب مذاکرات ناکام ہوئے تو عثمان رضی اللہ عنہ روانہ، ادھر سے ایک چند صحابہ نے کہا، آپس میں بات کرنے لگے کہ عثمان کس قدر خوش نصیب ہے، چلا گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں اجازت ملتی ہے نہیں ملتی، ہمیں جو ہے وہ شاید وہ لوگ انکار کر دیں، لیکن عثمان کی قسمت پر قربان جاؤں کہ عثمان جا چکا ہے، عمرہ کرے گا، حجر اسود کے بوسے لے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، مقام ابراہیم پہ جائے گا اور عمرہ کر کے واپس آ جائے گا۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم کہ عثمان رسول اللہ کے بغیر قطعاً عمرہ نہیں کر سکتا۔ ادھر سے رسول اللہ نے یہ کہا، ادھر سے ابو سفیان نے عثمان سے کہا کہ عثمان آئے ہو، رسول اللہ کو تو اجازت نہیں ہے، آپ عمرہ کر کے جا سکتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں۔ عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 صحابہ اور بھی تھے۔ فرمایا کہ ابو سفیان تو کیا سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ نہ کر سکے، ان کو اجازت نہ ہو اور میں بغیر رسول اللہ کے عمرہ کر لوں، ایسا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، ساتھ میں 10 صحابہ کو گرفتار کر لیا۔ ادھر سے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان اور ان کے ساتھ 10 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام گئے مقام حدیبیہ پہ درخت کے نیچے بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے 1450 صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ رکھا، ابوبکر نے ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ آج ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ عمر نے ہاتھ رکھا، ایک ایک کر کے صحابہ آتے گئے، ہاتھ رکھتے گئے، 1450 صحابہ نے ہاتھ رکھا۔ اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرا یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ایک ہاتھ میرا اپنا ہاتھ ہے، یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ رسول اللہ نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں بتلایا؟ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کیوں بتلایا؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ عثمان چند سالوں کے بعد خلافت کے زمانے میں قرآن کو جمع کرے گا، قرآن کو اکٹھا کرے گا اور قرآن کے اندر کسی کو شبہ نہ ہو، کسی کو شک نہ ہو۔ اس لیے یہ قرآن جس ہاتھ سے لکھے گا، لوگوں تم اس کے اندر شک نہ کرنا کہ آج عثمان کے ہاتھ کو میں محمد رسول اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہوں، اور جس ہاتھ سے قرآن لکھا جائے گا وہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوا کرے گا، وہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ لہذا تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ تم اس لکھنے کے اندر شک اور شبہ کرو۔ تو ادھر سے خبر پھیلائی گئی، یا رسول اللہ عثمان شہید ہو گیا ہے۔ ادھر سے آپ علیہ السلام بیعت لیتے ہیں، ادھر سے اللہ قرآن کی آیت اتار دیتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ نے عثمان کی وجہ سے 1450 صحابہ کو بشارت دے دی کہ اللہ ان 1450 صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر عثمان کے لیے بیعت کی۔ یہ عثمان کی فضیلت ہے۔ تو یہی وہ عثمان ہے جنہوں نے پھر خلافت کا زمانہ پایا۔ رسول اللہ کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا، انہوں نے 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت کی اور 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب ان کا انتقال ہوا 22 جمادی الثانی کو، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے 12 سال 3 ماہ اور 10 دن 10 سال 3 ماہ اور 10 دن انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر ان کے جانے کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے 12 سال اسلام یعنی خلیفہ رہے اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔
پھر ان کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے 5.5 سال اسلام کا پرچم لہرایا اور خلیفہ رہے، اور رقبہ وہی رہا۔ حضرت امام حسن کا زمانہ آیا، 6 سال وہ خلیفہ رہے، رقبہ وہی رہا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ خلیفہ بنے، 19.5 سال وہ خلیفہ رہے ہیں، اور تب جو حکومت پھیلی ہے وہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ تو عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، اور ان کے خلافت کے آخری وقت میں ایک فتنہ اٹھا، اور اس فتنے کو اٹھانے والا عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ شخص آیا، یمن سے آیا، مسلمان بن کے آیا، اپنا نام رکھا عبداللہ تھا، یہ نسلاً یہودی تھا، مدینہ کے اندر رہنے لگا، اور اس نے مدینہ کے اندر ایک آواز اٹھائی۔ آواز کیا اٹھائی کہ خلافت کا حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس فتنے کی بنیاد رکھنے والا پہلا جو شخص تھا وہ عبداللہ ابن سبا تھا، اس لیے آواز اٹھائی کہ خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، ابو بکر نے چھینا، پھر عمر نے چھینا، اب عثمان نے چھینا ہے، یہ حق جو ہے حضرت علی کا ہے۔ اور حضرت علی کو مشکل کشا کا نعرہ بھی اسی نے دیا، حتیٰ کہ حضرت علی کو خدا کہنے والا بھی یہی پہلا شخص تھا۔ اس نے صراحتاً اعلان کر دیا کہ علی تو خدا ہے۔ پھر حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی کو بلایا، اور اس کے ساتھ 70 اس کے جو ساتھی تھے اس کو بلایا، اور اس نے کہا کہ اس عقیدے سے باز آ جا۔ لیکن وہ اپنے عقیدے سے باز نہیں آ رہا تھا، اس کا تب بھی یہی دعویٰ تھا کہ حضرت علی آپ خدا ہیں، خدائی کا روپ لے کر آئے ہیں، جبریل وہی آپ پہ لانا چاہتے تھے، بھولے سے جناب محمد الرسول اللہ پہ لے کر چلے گئے۔ اس طرح اس کا عقیدہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو 7 دن کی مہلت دی، لیکن وہ اپنے عقیدے سے باز نہ آیا۔ تب حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے 70 ساتھیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو اس شخص نے اس فتنے کی بنیاد رکھی، مدینہ کے اندر آیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پراپگنڈے کرنے لگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں مدینہ سے نکال دیا، یہ مصر میں جا کے رہنے لگا، اپنے ساتھ مزید لوگ اکٹھے کیے، 450 افراد کی قوت جمع کی۔ اس سے قبل کہ 450 افراد مدینہ جاتے، 40 افراد کو پہلے مدینہ کے اندر بھیجا گیا ایک خط کے بہانے سے کہ تم جاؤ وہاں پہ جا کے فتنہ کھڑا کرو، 450 آدمی تمہارے پیچھے آئیں گے۔ تو یہ 40 آدمی مدینہ کے اندر آئے، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ امیر المومنین عثمان بن عفان سے کہا کہ آپ خلافت سے ہاتھ جو ہے وہ دستبردار ہو جائے، آپ خلافت چھوڑ دیں، خلافت کے حقدار آپ نہیں ہیں، خلافت کے حقدار حضرت علی ہیں۔ جمعے کا دن ہے، 8 ذی القعدہ کی 8 تاریخ تھی، 8 یا 9 تاریخ تھی، جمعے کا دن ہے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کے دوران ایک باغی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ امیر المومنین خطبہ بند کیجئے، ہم نے خطبہ نہیں سننا۔ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی یہی کہا امیر المومنین خطبہ بند کیجئے، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، لیکن خطبہ دیا جا رہا ہے، 40 کے 40 افراد کھڑے ہوئے، خطبہ جاری ہے۔ ان کمبختوں نے پتھر اٹھائے اور امیر المومنین کو مارنا شروع کر دیے، اور سارا جسم لہو اور خون سے بھر گیا۔ 82 سال کا بوڑھا ضعیف کمزور عمر، اور وہ جو بے ہوش ہو کے گرا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو اٹھایا اور جا کے اس کے اپنے گھر میں اس کو رکھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ اور تب ذی القعدہ کی 8 تاریخ جو تھی، اس زمانے کے اندر جو صحابہ کی تعداد تھی وہ اکثریت یہاں مکہ کے اندر حج کرنے آئی تھی۔ چند صحابہ، گنتی کے چند صحابہ مدینہ کے اندر تھے، یہاں سے ایک کے 450 افراد مزید پہنچ گئے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو حضرت علی سے پوچھنے لگے مدینہ والوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں قربان جاؤں آپ پہ، سارا مدینہ آپ کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ ہمارے امیر المؤمنین کا کیا حال ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ مدینے والوں کا کیا حال ہے۔ اتنے میں ایک باقی آیا مدینہ کے اندر، اس نے اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی حضرت عثمان کے گھر ان کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ دوسرے نے اعلان کر دیا خبردار آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ تیسرے نے اعلان کر دیا کہ خبردار آج کے بعد عثمان کے گھر کوئی کھانا پینا نہیں جائے گا، توشہ بند کروا دیا۔
8 ذوالقعدہ کو حضرت عثمان کے گھر کے باہر محاصرہ کیا گیا. 450 افراد کھڑے ہیں. حضرت علی جاتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں امیر المومنین ہمیں آپ اجازت دے دیجئے ہم ان کے ساتھ لڑیں, لیکن امیر المومنین اس بات سے آگے انکار کر دیتے ہیں کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کا خون بہے, مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں ہے, تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. مغیرہ بن شعبہ جاتے ہیں اور جا کے پیشکش کرتے ہیں. 20 دن گزر گئے ہیں, کھانا بند ہے, پینا بند ہے, گھر کے اندر محاصرہ ہے, ایک بیوی ہے حضرت نائلہ. امیر المومنین صبح ہوتی ہے نمک لاتی ہے, امیر المومنین روزہ رکھ لیتے ہیں, شام کو افطار کرتے ہیں. اسی نمک سے روزہ رکھا جا رہا ہے, اسی نمک سے روزہ افطار کیا جا رہا ہے. 20 دن گزر گئے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ آ گئے, اے امیر المومنین 3 باتیں ہیں, آپ اجازت دے دیجئے. پہلی بات یہ ہے ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت دے دیجئے, ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم ان پہ قابو پا لیں گے. امیر المومنین نے یہی کہہ کر انکار کر دیا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہے, میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا, قطعاً تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر دوسری پیشکش کی, امیر المومنین ہم آپ کو پیچھے سے نکال دیتے ہیں, مکہ کے اندر پہنچا دیں گے, وہاں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, مسلمانوں کی کثرت ہے. اس سے بھی انکار کر دیا. پھر تیسری پیشکش کی, امیر المومنین ہمیں ملک شام میں آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں, وہاں مسلمانوں کی کثرت ہے, کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. فرمایا میں رسول اللہ کی قرابت اور پڑوس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, لہٰذا مجھے یہی رہنے دیجئے, اور تمہیں بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وقت گزرتا گیا, 35 دن گزر گئے, 37 دن گزر گئے, کھانا بند ہے, پینا بند ہے. 37ویں دن آپ آئے اور چھت پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا, اے باغیوں میری کچھ باتوں کا جواب دے دو. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج جس کنویں کا پانی مجھ پر بند کیا گیا ہے, اسی کنویں کو خریدنے والا میں ہوں, کم از کم مجھے میرے اپنے کنویں کا پانی ہی تو گھونٹ پینے دو. لوگوں نے انکار کر دیا. پھر اعلان کیا کہ اس مسجد نبوی جہاں آج نماز ہوتی ہے, اس کو خرید کر وقف کرنے والا میں ہوں, کم از کم مجھے اپنی زمین پر 2 رکعت نفل پڑھ دے دو. لوگوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. پھر فرمایا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق پیشن گوئی کی تھی کہ جس نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو عثمان کو دیکھ لے. وہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے. پھر فرمایا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے میرے نکاح میں دی تھی. انہوں نے کہا ہمیں اس کی بھی خبر ہے. تو پھر فرمایا تم مجھے کس وجہ سے جو ہے وہ مارنا چاہتے ہو, قتل کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو مسلمان کو 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے, یا تو اس نے جو ہے وہ شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو. ارے لوگوں میں نے تو کبھی کفر کے زمانے میں زنا نہیں کیا, تو مسلمان ہونے کے بعد میں کیا زنا کروں گا. یا تو مسلمان کو اسلام لانے کے بعد مرتد ہونے پہ قتل کیا جاتا ہے, میں نے قطعاً ایسا کوئی جرم نہیں کیا. یا تو مسلمان کو قصاصاً کسی مسلمان کے قتل میں قتل کیا جاتا ہے. لوگوں میں نے زمانے جاہلیت کے اندر کبھی کسی کو نہیں مارا, تو اسلام لانے کے بعد کیوں کسی کو قتل کروں گا. ان 3 وجہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ان کمبختوں نے ایک ہی آواز لگائی کہ امیر المومنین آپ خلافت چھوڑ دیں. فرمانے لگے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان تجھے خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی, اور آخری زمانے میں تجھے کہا جائے گا کہ یہ خلافت کی قمیض اتار دو. لیکن عثمان تم نے خلافت کی قمیض نہیں اتارنی, یہ میرے نبی کا حکم ہے, لہٰذا میں یہ خلافت نہیں چھوڑ سکتا. پھر 40 دن گزرے ہیں, جمعے کی رات ہے, اور صبح جب بیدار ہوئے اپنی بیوی نائلہ کو بلایا اور کہا کہ نائلہ میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے. فرمایا آج مجھے امید ہے, مجھے توقع ہے کہ مجھے آج شہید کر دیا جائے گا. میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان تمہیں ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ پیاسا رکھا ہے. عثمان یہ لوگ تجھے کھانا نہیں کھانے دے رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کھانا نہیں کھانے دے رہے. فرمایا عثمان فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تو روزہ ہمارے پاس آ کے افطار کرے. تو جب یہ خواب بیوی کو سنایا تو وہ رونے لگ پڑی. فرمایا رونے کی بات نہیں ہے, مجھے یہ آج توقع ہے کہ یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے. جمعے کا دن ہے, 18 ذی الحجہ ہے, صبح 10 بجے کا وقت ہے. ایک کمبخت پیچھے سے دیوار بھنک کر آیا اور آ کر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور اس کمبخت نے آ کے 82 سال کا بوڑھا ہے, اتنی بھی اس نے حیا نہ کی, داڑھی سے پکڑ کر کہا
کہ خلافت چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ کہا یہ میرے نبی کا حکم ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس نے لوہے سے وار کیا، سر سے خون کا فوارہ اٹھا تو بی بی نائلہ نے جب دیکھا تو وہ رونے لگی، چھڑانے کی کوشش کی۔ ایک اور کمبخت پیچھے سے آیا جس کا نام تھا عمر بن حمق، اور جس نے سر پہ مارا تھا اس کا نام تھا کنانہ بن بشر۔ یہ کنانہ بن بشر نے سر پہ وار کیا، بیوی چھڑانا چاہتی ہے۔ عمر بن حمق نے جو ہے وہ بیوی کے ہاتھوں پہ وار کیا، یہ چاروں انگلیاں اس کی زمین پہ گر گئی خطے سے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری بیوی کی چاروں انگلیاں زمین پہ کٹ کے گر گئی تو بددعا دینے لگے، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھ توڑ دے، اے اللہ اس کے دونوں پاؤں توڑ دے، اور اے اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل فرما۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ خلافت چھوڑ دے، نہیں چھوڑی۔ تو ایک کمبخت تیسرا آیا، اس نے زمین پر لٹا کر دل کے خنجر کا وار کیا اور شہید کر دیا، اور لاش کو اٹھا کر باہر کوڑے والی جگہ پہ پھینک دیا۔ تو حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ میں بھاگتی ہوئی پیچھے گھر میں گئی کہ شاید کوئی کپڑا ہو تو میں لا کے لاش پہ ڈال دوں۔ لاش پہ ڈال دوں، اتنے میں دیکھا کہ ان کمبختوں نے گھر کی ہر چیز جلا دی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ان کی لاش پہ ڈال دیا۔ صبح سے شام ہو گئی، کسی کو پاس آنے نہیں دیا جا رہا، کسی کو قریب آنے نہیں دیا جا رہا۔ رات ہو گئی، پھر اگلی صبح شروع ہوئی، دوسرا دن ہوا، ایک شخص آیا، دروازہ کھلا، میں خوش ہو گئی، شاید کوئی ہمدرد آیا ہے، شاید کوئی مدد کے لیے آیا ہے۔ اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زور زور سے چہرے پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ ارے کوئی مرے ہوئے کو بھی تھپڑ مارتا ہے، کوئی 82 سال کا بوڑھا مرا ہوا ہو اس کو بھی تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ یہ تو امیر المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے۔ اس کمبخت نے اتنی بھی حیا نہ کی اور ان کے چہرے پہ زور زور سے تھپڑ مارے، اور تھپڑ مارنے کے بعد چلے گئے۔ پھر شام ہوئی، اگلے دن پھر صبح ہوئی، 3 دن گزر گئے، تیسرا دن ہے، کوئی قریب نہیں آ رہا، کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی بہن جو رسول اللہ کی بیوی تھی، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، وہ آئی اور مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، ارے اے باغیوں میری بات سن لو، میں رسول اللہ کی بیوی ہوں، اور اگر تم نے آج عثمان رضی اللہ عنہ کی داماد نبی کی لاش کو اٹھانے نہ دیا، جنازہ اٹھانے نہ دیا، مجھے میرے اللہ کی قسم میں سر سے دوپٹہ اتار کر خود مدینہ کی گلیوں میں آؤں گی اور داماد نبی کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤں گی۔ ان لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو فرمایا امہات المؤمنین، ہم اس شرط میں اجازت دیتے ہیں کہ صرف 4 افراد آئے اور رات کے اندھیروں میں یہ لاش اٹھا کر جا کر دفن کر دے۔ رات کا وقت ہوا، حضرت علی آئے ہیں، حضرت حسین آئے ہیں، اور اس کے بعد ایک حضرت طلحہ کے بیٹے آئے ہیں، ایک اور صحابی، یہ چاروں صحابہ لاش لے کر نکلے ہیں، جنازہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، مدینہ کی عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ کمبخت کرنے نہیں دے رہے۔ پھر جب وہ لاش اٹھا کر مسجد نبوی کے پاس سے، رسول اللہ کے حجرے کے پاس سے گزرنے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ، آج وہ عثمان جسے آپ نے نکاح میں 2 بیٹیاں دی تھی، جس کے متعلق آپ 1400 صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، جس کے متعلق آپ نے بشارت دی تھی کہ جس نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو عثمان کو دیکھ لے، یا رسول اللہ جس کے جنازے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آج 4 سے زیادہ افراد کی شرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور پھر مسجد جنت البقیع کے کونے کے اندر ہم نے دفن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنت البقیع کے اندر بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک کونے کے اندر دفن کیا، لیکن قربان جاؤں آج جا کر قبر دیکھیں تو جنت البقیع کے درمیان میں نظر آتی ہے، اماں حلیمہ کے پاؤں کے اندر نظر آتی ہے۔ ان کمبختوں نے اس طریقے سے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور حضرت جب یہ پیغام پہنچایا گیا حضرت امیر معاویہ کی طرف تو پھر ان لوگوں نے ایک ایک باغی سے چن چن کر بدلہ لیا، اور اسی سے جنگ صفین، جنگ جبل جسے کہا جاتا ہے، اسی سے آگے نکلی، اسی سے بڑھی۔ اور حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا، میں نے ایک مسجد کے دروازے پہ ایک شخص کو دیکھا تو اس نے اپنے بدن پر کپڑا لیا رکھا ہے، میں قریب ہوا، میں نے کہا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا موسیٰ اشعری تم مجھے نہیں جانتے؟ میں حیران ہو گیا کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ میں نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا میں عمر بن حمق ہوں، میں وہی شخص ہوں جس نے حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹی تھی اور حضرت عثمان نے مجھے بددعا دی تھی۔ اے موسیٰ اشعری، میں نے کپڑے سے بدن سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ آؤ دیکھو میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے دونوں پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف جہنم کے اندر جانا باقی رہ گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا،
میں نے دیکھا کہ ایک وقت طواف کر رہا ہے اور زور زور سے کوئی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں اس کے قریب ہوا، اس کو سائڈ پر لے کر گیا کہ ایسا کون سا جرم کر رکھا ہے تو نے کہ تو یہ امید میں رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ کہا میں وہی بدبخت ہوں کنانہ بن بشر جس نے حضرت عثمان کے سر پہ وار کیا تھا اور ان کو شہید کیا تھا۔ تو میں نے ان کو دھکا دیا کہ چلا جا یہاں سے، تجھے اجازت بھی نہیں ہے کہ تو بیت اللہ کے اندر آ کے معافی مانگ سکے، یہ دنیا کے اندر تیرے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا اگر جان دینے سے امن آتا ہے تو اپنی جان دے کر بھی ہم امن چاہیں گے۔ اگر جان کا نذرانہ پیش کر امن معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے، وہ چاہتے تو باغیوں کو کچل دیتے، چند تھے وہ چاہتے تو اجازت دے دیتے، ان کی گردنیں اتار دیتے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے امن کو پسند کیا ہے، جنگ کو پسند نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلافت راشدہ جو خلیفہ گزرے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔